السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ فاتحہ کو دیکھیں گے۔ پہلے ایک مختصر سا تعارف۔ سورہ فاتحہ ایک مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ یہ نماز کی ہر رکعت کا حصہ ہے۔ کچھ علماء کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ کا حصہ ہے، جس سے سورہ فاتحہ کی 7 آیات بنتی ہیں، لیکن جن کے نزدیک یہ سورہ کا حصہ نہیں ہے تو اس سے 6 نکل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے دعا یعنی الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مجھ سے مانگے گا۔ اس تقسیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، پہلی 3 آیت جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ چوتھی آیت اللہ اور انسان کے تعلق کے بارے میں ہے، اور آخری 3 آیت انسانوں کے بارے میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ انہوں نے آسمان پر ایک زوردار آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی جانب نگاہ کی اور فرمایا، جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ ایک فرشتہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو 2 نور عطا کیے جا رہے ہیں جو اس سے قبل کسی بھی پیغمبر پہ نہیں دے گئے، اور وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات ہیں۔ آپ اس کا ایک بھی حرف پڑھیں گے تو اس سے فیضیاب ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم اور سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، جیسے ام الکتاب، صبح مثانی یعنی کہ 7 بار پڑھی جانے والی آیت، یا سورہ رقیہ۔ لفظ فاتحہ فاتحہ سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے کھولنا یا الجھن کو دور کرنا۔ یہ خاص نام اس سورہ کو دیا گیا ہے کیونکہ یہ قرآن کا آغاز ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ جادو اور بری نظر سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی نماز پڑھے اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات کو۔ آپ چاہیں تو قرآن کھول لیں، چاہیں تو ہمارے ساتھ چلیں۔ پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم سے پہلے ال لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کا شکر۔ اس تعریف میں کوئی بھی مصنوعی پن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے حقدار ہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق جو ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والی ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ جب کوئی بھی اللہ کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتا، پھر وہ کیسے اللہ کی حمد و ثنا کے اعلیٰ معیار کو پہنچ سکتا ہے؟ جیسے کہ سورہ الکہف میں فرمایا، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کی باتیں لکھنے کو سمندر روشنائی بن جائے تو اللہ کی باتیں مکمل ہونے سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ایک اور سمندر اس کی مدد کو بن جائے۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ ہم پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے اور اس میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اب اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ نام اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سب نام صفاتی ہیں۔ رب کے لغوی معنی مالک و مختار کے ہیں، جس کے اختیار میں ہر مخلوق کو پیدا کرنا ہے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ عالمین یہ مطلب ہے کہ وہ تمام کائنات، اس میں رہنے والی ہر قسم کی مخلوق کو، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو،
ان سب مخلوق کا رب ہے۔ اب ہم آیت نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں ناموں کا مصدر ایک ہی ہے۔ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کی الرحمن کی صفت دنیا کی تمام انسانوں کے لیے یکساں ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ یہ سب اللہ کے رحم سے دنیا میں فیضیاب ہو رہے ہیں، جبکہ الرحیم ان کے لیے خاص ہے جو اللہ ہی کو اپنا معبود جانتے اور مانتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہی لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے آغاز ہی میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کس قدر اپنی مخلوق پر مہربان ہے، کہ خواہ مخواہ انہیں ان کے اعمال کی سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ تو رحمان اور رحیم ہے جو ہر وقت رحم کرنا جانتا ہے ان پر جو گناہ کر کے نادم ہو اور معافی طلب کریں۔ اب ہم آیت نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ مالک یوم الدین، آخرت میں تمام اختیارات کا مالک و مختار صرف اور صرف اللہ ہی ہوگا۔ اب یہ بتانے کے بعد کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، ساتھ ہی ہمیں متنبہ کر دیا گیا ہے کہ وہ رحم کرنے کے ساتھ ساتھ پکڑ کرنے والا بھی ہے، اور آخرت کی سزا سے تو کوئی بھی گناہ گار بچ نہ پائے گا۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچانا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہر عمل کے جواب دہ ہیں۔ ہمارا مقصد اللہ کو راضی رکھنا ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ یہ گھڑی، قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی تیاری کر لی ہے کیا؟ قیامت کی گھڑی قائم ہو کر رہے گی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کتاب یعنی قرآن اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس دن کے بارے میں پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا، اور یہی اس کے رحمان و رحیم ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ 4 آیت کو دیکھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بعد اب بندہ اپنے رب سے کہتا ہے، اے اللہ، میری سب عبادتیں، اطاعت، شکر گزاری اور عقیدتوں کا مہور تو ہی ہے۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ تو ہی رب العالمین ہے اور کائنات کا کل مالک و مختار بھی تو ہی ہے، تو ہم تیری جانب اپنی سب ضرورتیں اور حاجات کے لیے پلٹتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا دراصل محبت کے ساتھ اسی کی اطاعت ہے۔ ایک بہت اہم حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ تباہ و برباد ہو گیا عبد الدرہم اور عبد الدینار، بدقسمتی سے ہم نے دنیا میں مال و دولت، اپنے گھر، اپنے اہل و عیال اور اپنے نفسوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ ہم انہی کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور انہی کی سنتے ہیں، جبکہ عبادت تو نام ہے، تو نمازیں ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، زکوٰۃ کی ادائیگی، دل کے یقین کے ساتھ ایمان، اللہ پر مکمل بھروسہ اور اسی کے ساتھ مخلص رہنا۔ یاد رکھیں کہ ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی، عبادت ہی میں شمار ہوگا۔ نستعین کا مطلب ہے مدد مانگنا۔ اس آیت میں ہم اپنے لیے اللہ سے بلا واسطہ مدد طلب کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کسی مرشد یا پیر یا پہنچے ہوئے بزرگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آیت نمبر 5 کو دیکھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری سیدھی راہ کی جانب رہنمائی فرما۔ اس آیت میں ہم اللہ سے بڑے ادب کے ساتھ رہنمائی مانگتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رہنمائی کی کہ ہم نے کیسے ادب و عاجزی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سے سیدھے راستے کی جانب ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ اہدنا کی جو نا والا حصہ ہے، اس سے مراد ہم سب ہے، یعنی جب ایک مسلمان ہدایت کی دعا کرے تو صرف اپنی ذات کو مقدم نہ رکھے، بلکہ کل مسلمانوں کے بھلا چاہے اور سب کے لیے یہ دعا ہو رہی ہے۔ جب ہم کسی نئی جگہ سیر کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کے مقامی گائیڈ، کوئی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم راستہ نہ بھٹک جائیں۔
ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس دعا کی رہنمائیوں میں بھٹک کر اصل منزل کو بھول نہ جائیں، اس دنیا کی رہنمائیوں میں بھٹک کر اصل منزل کو بھول نہ جائیں جو کہ جنت ہے۔ اس آیت میں لفظ صراط کو ہم ایک شاہراہ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، تو سیدھی اوپر ہی کو جاتی ہے۔ اس لفظ کی کوئی جمع نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدھی اور صحیح راستہ صرف ایک ہی ہے۔ ایسے ہی لفظ مستقیم ہے، بالکل سیدھا، بغیر اونچ نیچ کے، شفاف اور واضح۔ اس راستے کی ابتدا دنیا سے ہوتی ہے اور اختتام آخرت میں جنت تک ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ ہم اس آیت میں اپنے رب رحیم سے اس راستے کی جانب ہدایت مانگتے ہیں جو دنیاوی اور آخرت سب کامیابوں کی جانب جانے والا راستہ ہے۔ یہ راستہ اسلام کا راستہ ہے، اس کی جانب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، اس کے لیے اپنے قول اور فعل دونوں پر عمل کر کے دکھایا۔ اب اگر ہمیں اسلام کے راستے کی جانب رہنمائی مل گئی ہے تو تب بھی ہمیں اس دعا کو مانگنے کی مرتے دم تک ضرورت ہے تاکہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں۔ اب ہم آیت نمبر 6 کو دیکھتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے کی جانب جن پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر نہیں جن پر تو غضبناک ہوا، اور نہ ہی ان پر جو تو بھٹک گئے۔ اللہ سے ہدایت کا راستہ طلب کرنے اور بھٹکنے سے بچانے کی دعا کرنے کے بعد ہم اپنے لیے ہدایت کی راہ متعین کر لیتے ہیں۔ تو اب ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ کس راستے کی جانب رہنمائی مانگنی ہے اور کن سے بچنے کی دعا کرنی ہے۔ اس راستے کی جانب ہماری رہنمائی فرما، جن پر چلنے والوں پر تو دنیا و آخرت میں اپنا انعام و اکرام کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہیں، پھر ساتھ ہی اس راستے پر چلنے سے پناہ مانگتے ہیں جس پر چلنے والے بھٹک جاتے ہیں، اور وہ بھی جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے جو جانتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کو اپنے مفاد کی خاطر جھٹلا دیا۔ سچ جاننے کے باوجود دنیا کی محبت اور ذاتی اناد اور مفاد نے انہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کی جانب سے ملعون قرار دے دیا۔ اس خوبصورت سورہ کی اس آخری آیت میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی سچ جانتا ہو لیکن اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے چھپائے تو اللہ کے غضب کا مستحق بن جائے گا، اور جو کوئی بھی حق کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ بھی بھٹک جائے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں قوم کی پیروی سے بچائے۔ اے مالک کی کائنات، ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں بھٹکنے سے بچا اور ہمیں بچائے رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔